حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں پروفیسر ہوں اسلامیات کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں عربی لغت کا بھی بہت بڑا ماہر اور مانا ہوا الحمدللہ استاد ہوں، میرا عربی لغت پہ بڑا عبور ہے، اور مجھے دین سے محبت ہے، اس لیے قرآن سے بھی محبت ہے۔ لیکن میں جب مولوی حضرات کی باتیں سنتا ہوں کہ قرآن جو ہے کسی عالم کو بیان کرنا چاہیے، ہر آدمی بیان نہ کرے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب میں عربی جانتا ہوں، پروفیسر ہوں اسلامیات کا، قرآن کئی دفعہ پڑھا ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں، ضرور ہم مولوی کے پاس جائیں۔ یہ علماء جو ہیں کیا قرآن کے نعوذ باللہ ٹھیکیدار ہیں کہ ان کے بغیر ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا؟ حضرت سنتے رہے، چونکہ حضرت تو بہت بڑے الحمدللہ بڑے حکیم الامت تھے، بڑی حکمت سے بات کرتے تھے۔ سنتے رہے، جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ آپ کو اللہ کے قرآن کے ترجمے پر بھی عبور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، مجھے کسی آیت کا معنی پوچھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں آتا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اس کا ترجمہ کرو۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا آسان ترجمہ ہے کہ ستارے بھی اور درخت بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ باقاعدہ موجود ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ برا ستارہ ہے۔ اللہ کے بندے جہاں بھی نجم آئے گا معنی یہی کرو گے؟ اس نے کہا جی اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر تم نے قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ یہ جو والنجم یہاں ہے، والنجم کے بعد والشجر ہے، وہاں نجم کے بعد اذا ہوا ہے کہ جب وہ ڈوبتا ہے۔ درخت تو نہیں ڈوبتا نا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دو قسم کے درخت ہوتے ہیں، دو قسم کے بوٹیاں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو زمین پہ کھڑی ہوتی ہیں جن کی یعنی ساکھ ہوتی ہے، عمود ہوتا ہے، ایک وہ ہیں جو زمین پہ پڑی رہتی ہیں، بیلیں اس کی پڑی ہوتی ہیں، جیسے کدو کی بیل پڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ متیرے کی اور خربوزے کی بیلیں پڑی ہیں، انگور کی بیلیں پڑی ہیں، تو یہ جو ہے یہ نجم ہے۔ شجر کہتے ہیں جو اپنے ساکھ پہ کھڑا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، تو یہ معنی نہیں کہ اسی لیے ہم نے اس نے کہا تھا کہ علماء سے پوچھو کہ مطلب جہاں بھی نجم کا معنی آئے گا تم ایک ہی معنی کرو گے؟ اس کے تو سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کئی ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن میں لفظ عین ہے، اب ایک ترجمہ تو اس کا وہی ہے آنکھ ہے، لیکن عین کا معنی جاسوس بھی ہے، جو جاسوسی کر کے خبریں پہنچاتے ہیں ان کو بھی عین کہتے ہیں۔ اور عین کا معنی جو ہے یہ ہمارے یہاں گھٹنا ہے نا، اس کی جو ہڈی ہے اوپر، اس کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اب کیسے ہم فرق کریں گے؟ وہ تو حیران ہو گیا، پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ ہم نے فرمایا کہ اگر ہوگا کہ عین طلعت، کہ عین جو ہے وہ طلوع ہوا، تو ہم کہ ہاں اس سے مراد سورج ہے۔ اگر آئے گا عین انکسرت، بھی عین ٹوٹ گئی، ہوں گے ہاں وہ گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی بیچارے کی۔
اسی طرح اگر آئے گا عین ان فجرت، کہ عین جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہے، ہاں اس سے مراد وہ چشمہ ہے جو زمین سے پھوٹا ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ فجرنا الارض عیونا، اور اسی طرح اگر کہیں کہ جاسوس نے خبر پہنچائی، کہیں عین النذا اخبرت، کہ جاسوس نے جب خبر دی، تو آگے سیاق سباق جیسے بدلتا جائے گا ترجمہ بھی بدلتا جائے گا۔ اس نے کہا کہ جی ہاں بات آپ کی مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور میں توبہ کروں، اس تکبر میں نہ رہو کہ ہم قرآن سمجھ لیتے ہیں۔ یہی تکبر جنہوں نے کیا نا، نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں بھٹک گئے۔ اب سر سید جیسا قابل آدمی، اتنا پڑھا لکھا آدمی، فارن کا پڑھا ہوا، جس نے وہاں کالجوں کی بنیاد رکھی، بڑی خدمت کی اس نے، لیکن ان کو بھی یہی شوق تھا مفسر بننے کا، ماشاءاللہ۔ انہوں نے تو قرآن کی تفسیر بھی لکھی جس میں ایسی غلطیاں کی کہ کوئی جاہل بھی نہیں کرتا۔ اور کئی ہیں جیسے قادیانی ہیں، ان کے جو خلیفہ اول تھا نور الدین، اس نے بھی قرآن کے ترجمہ لکھا، اور ہر جگہ اس نے قادیانی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے معنی بدل ڈالے۔ اسی طرح جیسے آج کل وہ غامدی پیدا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں رجم کا قصہ ہے ہی نہیں، قرآن میں تو صرف کوڑوں کی سزا ہے، رجم کی تو سزا ہے ہی نہیں، رجم کا انکار کر گیا۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ نتیجہ یہی تھا کہ وہ کسی عالم سے نہیں پڑھے، اگر کسی عالم سے پڑھتے، ان سے پوچھ لیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تک کسی انسان کو اللہ نے 15 علوم سے آشنا نہ کیا ہو، اس کو تفسیر قرآن کبھی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ 15 علوم سے مراد کیا ہے؟ یعنی صرف ہے، نحو ہے، معانی ہے، بلاغت ہے، احکام ہیں، ناسخ و منسوخ ہیں، اسماء الرجال ہیں۔ تو جب تک ان ساری علوم پر انسان کی نظر نہ ہو، وہ لازمی بات ہے کہ ترجمہ کرنے میں غلطی کر جاتا ہے۔